امام ربانی مجدد الفسانی جو 1000 سال کے مجدد ہیں، 1000 سال کے آنے والے 600 سال تک بھی وہ مجدد رہنے والے ہیں، انہوں نے در الاسانی میں مکتوبات شریف میں خط لکھا حضرت مرزا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اگر آپ کسی علماء کو اپنے یہاں رکھنا چاہتے ہو تو ایسے علماء کو رکھنا کہ جو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کو بھی سمجھ سکے، علم تصوف کو بھی سمجھ سکے۔ دیکھو یہ مجدد الف کہہ رہا ہے، کیوں کہ علم تصوف سے، علم معرفت سے خالی جو علماء ہوتے ہیں وہ دنیا دار ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے، اپنی دکانداری چلانے کے لیے عوام کے اندر فتنے اور فسادات قائم کرتے ہیں۔ یہ امام ربانی فرماتے ہیں۔ کتنی نازک بات ہے، وہ یہ آج کل کی بات ہم کو لگتا ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہے، دیکھو انہوں نے بھی لکھے گئے، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو دوستو لحاظ یہ رکھنا چاہیے کہ صوفیوں کا رتبہ اور صوفیوں کا مرتبہ، اور امام احمد بن حنبل تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے امام شریعت کے، آپ حج پڑھ کے لوٹ رہے تھے، مختصر کہوں گا، پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں، آ رہے تھے جنگل میں، راستہ گم ہو گئے، بہت کوشش کی، راستہ نہیں ملا، جنگل میں ایک فقیر کو دیکھا، ایک درویش، ایک صوفی باصفا کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور کہا مجھے جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ بتاؤ۔ وہ رونے لگے، زاروں قطع رونے لگے، وہ اللہ والے رونے لگے۔ اسے روتا دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے یہی سوچا کہ یہ بھی شاید بیچارہ راستہ بھولا ہوا ہے، اور میرے پاس تو کچھ زیادہ خرچ اور کچھ کھانا بھی ہے، اس بیچارے پاس کھانا نہیں ہوگا، اس لیے رو رہا ہے راستے کا سن کر۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ، اے بھائی آپ بھوکے ہو، کیا آپ کھانا نہیں کھایا ہے؟ لو میں آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں، میرے پاس کچھ کھانا ہے۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو اور زیادہ زاروں قطع رونے لگے، کہا اے احمد بن حنبل، یہ حیران ہو گئے، یہ تو جنگل ہے اور یہ کون ہے، اس کو میں کبھی ملا نہیں ہوں، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ نور معرفت سے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا للفراسۃ المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، مومن ولی کی فراست سے ڈرتے رہو، مومن ولی کی روشن ضمیری سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ مومن ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث کہہ رہی ہے فراست سے ڈرتے رہو، روشن ضمیری سے ڈرتے رہو۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ فرمایا احمد بن حنبل، ایک خود تو راستہ بھولے ہوئے ہو اور خود خدا بن کر مجھے کھانا کھلا رہے ہو۔ ارے اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہیں کہ اگر یہ صحرا جس میں تم گم ہو چکے ہو اسے یہ کہہ دے کہ سونے کا ہو جا تو سونے کا ہو جائے، اتنا کہنا تھا کہ پورا صحرا سونے کا ہو گیا۔ احمد بن حنبل نے کیا دیکھا؟ پورا صحرا سونے کا ہو گیا، اور اسی وقت عاطف غیبی نے اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ نے آواز دی امام احمد بن حنبل کو، اے احمد بن حنبل تمہاری یہ خوش نصیبی ہے، تمہاری یہ خوش نصیبی ہے کہ تمہاری ملاقات میرے ایک ایسے محبوب بندے سے ہو گئی ہے کہ جو حکم کرے تو میں یہ صحرا کو کیا کل کائنات کو زیر و زبر کر دوں، میں قیامت نازل فرما دوں۔ یہ اس بندے کے پاس تو بیٹھا ہوا ہے، میرے اس محبوب بندے کے پاس تو بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اگر ایک اشارہ کر دے تو میں کائنات کو زیر و زبر کر دوں۔ اب مجھے بتاؤ ان کا کوئی نام ہے، نشان ہے، مزار ہے، لیکن ان کا رتبہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ اللہ والوں کی شان کو آج کل کے ملوں نے ایک کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔
اور کوئی نہ کوئی ایسی بات تو نہیں کرتے کہ جس سے عوام کے اندر ان کی عظمت ظاہر ہو، ان کی شان ظاہر ہو، اور لوگوں کے دل اللہ کے ولیوں کی طرف، صوفیاء کے کرام کی طرف راغب ہو، بلکہ وہ ان کو اور کمتر سمجھنے لگے، ان کی کتابوں پر وسوسے ذہن میں آئے اور ان سے دور ہو جائے. یہی روش رہی ہے. یہ میں نے آپ کو اماموں کے بارے میں بتا دیا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ تو خود صوفیانہ نسبت والے امام ہیں. الحمدللہ اس کے بعد جتنے بھی بزرگان دین ہو گئے ہیں، کیونکہ اماموں کا یہ اقوال تھا تو اس کے پیچھے، اس کے نیچے میں شریعت کے امام ہو یا طریقت کے امام ہو، اس کے خلاف کوئی بات آنے کی کوئی سوال یا کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. حجت الاسلام امام محمد غزالی نے تو احیاء العلوم میں اور اس کے علاوہ بھی کتنے رسالے لکھے اس معاملے میں، علم شریعت اور علم طریقت کے بارے میں، علم تصوف کے بارے میں، صوفیوں کی حقیقت کے بارے میں.